28ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ المجادلہ سے۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھیں، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ اصل میں زمانِ جاہلیت کو دیکھا جائے تو عرب میں زہار کا رواج تھا۔ شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی کی صورت میں شوہر غصے میں آ کر اگر یہ کہہ دے انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس سے اس کی مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھ پر اپنی بیوی سے مباشرت ایسے حرام ہے جیسے میری ماں سے مباشرت کرنا۔ اس فعل کا نام زہار ہے، اور اگر ایسا شوہر کرتا تھا تو بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی اور کبھی بھی رجوع نہیں ہو سکتا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے اگر اپنی بیوی پہ زہار کر دیا ہے تو قرآن نے یہ حکم نازل فرمایا جس سے بیوی اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس کی 3 شرط بتائی، پہلا یہ یا تو ایک غلام کو آزاد کریں، دوسرا یہ کہ 60 دن مسلسل روزے رکھیں، یا تیسرا یہ اگر یہ دونوں چیز نہیں کر سکتے تو تیسرا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس طرح کفارہ کر کے بیوی شوہر سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سورہ مجادلہ میں اہم مضامین آئے ہیں اس میں سب سے پہلا آیا ہے سرگوشی کا حکم، یعنی اگر 2 یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کریں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں یہ بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہوں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی، وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیک یا ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ سلام نہیں کر رہے بلکہ ایک بد دعا دینا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیک کا مطلب ہے کہ آپ پر موت ہو۔ ان آیات میں ان قبیح حرکات پر ان کی مذمت کی گئی ہے، البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے، جب تمہیں مجلس کو بڑھانے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی ریکمینڈڈ ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کر دے، یعنی جگہ بنا دے۔ یہ سورۃ المنافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے دعویٰ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان قرار دیا ہے۔ جو کسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو، ان سعادت مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اور دوسرا یہ کہ جن کی تائید اپنی روح سے کی، روح سے مراد اپنی نصرت خاص یا نور ایمان ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ اور اسی طرح اس سورت کا اختتام ہوتا ہے اس آیت کے ساتھ کہ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ الحشر آتی ہے اس کے بعد۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ بنی نذیر بھی ہے کیونکہ اس میں قبیلہ بنی نذیر کے محاصرے اور پھر جلا وطن کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر وہ اپنی سازشی طبیعت کے مطابق خفیہ طریقے پر مشرکین مکہ کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرداں تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے غلبے کی وجہ سے ان کی سازشیں زور پکڑنے لگی تھیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر کے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کیا، ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جاتے ہوئے جو چیز ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چنانچہ انہوں نے اپنے مکانات کو توڑ کر ان کا ملبہ بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نئی جگہ پر آبادی میں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں اور ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو ان کے لیے دنیا کا عذاب قرار دیا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ جنگ کے بغیر کافروں کا جو مال مسلمانوں کو ملے اسے فیہ کہتے ہیں، اور جنگ کے نتیجے سے جو مال ملے اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں فیہ کا مصرف یعنی فیہ کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی گھریلو ضروریات اور غربا و مساکین اور ضرورت مند مسافروں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر اسلامی معیشت کا اصول بیان کر دیا گیا کہ مال کی تقسیم کا مقصد مال کو حرکت میں لانا ہے تاکہ چند ہاتھوں میں منجمد ہو کر نہ رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اہمیت جتلانے کے لیے حکم دیا کہ آپ کا فیصلہ حتما فیصلہ ہے، یعنی آپ کا ڈیسیجن فائنل ڈیسیجن ہے، لہٰذا اگر وہ آپ لوگوں کی کوئی چیز دینے کا فیصلہ کریں تو وہی لینی ہوگی، اور اگر کسی سے منع کر دیں تو اس سے باز رہنا ہوگا۔ پھر انصار مدینہ کی وسعت قلبی یعنی کھلے دل کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ایمان کی بنیاد پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو انہوں نے اپنے معاشرے میں سمانے کے لیے اس قدر محبتیں دیں کہ اپنی ضرورتوں پر مہاجرین کی ضروریات کو ترجیح دی اور اپنے دلوں میں کسی قسم کا بغض یا نفرت نہیں پیدا ہونے دیا۔ پھر ان منافقین کی مذمت بھی کری جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں یعنی یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ حشر کی آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں خود ان کی ذات کے حقوق بھی بلا دیے، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی میں لگے رہے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورۃ اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا، یعنی یہ کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کری، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، انہوں نے وہ بات نہیں مانی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں ہی رہ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس بات کی اطلاع وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک پرچہ ہوگا، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ پرچہ لے آئے جو اس نے اپنے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے یہ کام
کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کو بہت سخت ندامت ہوئی، انہوں نے صدقے دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکے کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا یا رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو۔ یہ قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کے بارے میں بتانا کہاں کی دانشمندی ہے؟ اسی سوچ کے تعبید اور تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے مشرک قوموں سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا بہت ضروری ہے جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اس صورت کی آیت میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بات صاف ظاہر ہے کہ جو کفار آپ سے خلوص سے پیش آتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کفار سے آپ کو نفرت کرنی ہے۔ اس صورت کے اگلے حصے میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے جہاں پہ مسلمان مرد اپنی کفار عورت کو مکے میں پیچھے چھوڑائے، اور اسی طرح بہت سی مسلمان عورتیں جو کہ مدینے کی طرف آ گئیں اور ان کے شوہر جو کہ کفار تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اس سلسلے میں یہ سوال کیا گیا کہ ان کی شادی کا کیا بنے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کفار مرد یا مسلمان مرد کے لیے کفار عورت حلال نہیں، لہٰذا ان سے فوراً علیحدگی کر لی جائے۔ سورت کی اگلی آیات پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں۔ یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاتون کے ساتھ بیعت کرتے تھے تو کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوتے نہیں تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ سورت کے اختتام میں آیت آتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الصف۔ سورۃ الصف مدنی ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آگے کی آیت میں بتایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، ان کی صفیں ایسے کھڑی ہوتی ہیں گویا کوئی مضبوط عمارت کھڑی ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہارے جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیل لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اگلی آیت میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارہ کا کوئی امکان نہیں، نو چانس آف لاس، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ ہے اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تجارت جب ہوتی ہے تو دو فریق کے بیچ میں ہوتی ہے، دو پارٹیز کے بیچ میں ہوتی ہے، تو اس تجارت میں دوسری پارٹی، پہلی پارٹی تو آپ ہیں اور دوسری پارٹی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سورت کی ابتدا میں خاص باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں اس کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الجمعہ۔ سورۃ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کے بیان سے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یعنی تلاوت کتاب، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس میں وہی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے یہ جہاں تو قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرحت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سورت کے اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المنافقون۔ سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کے دسیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی صورتوں میں بھی دکھائے گئے، لیکن یہ صورت گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کے بیان سے، جن میں سے نمایاں ترین صفات جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر و باطن کے تضاد سے ہیں۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں میں کچھ تھا۔ آگے بتایا گیا کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ تغابن۔ سورۃ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور دوسرا گروہ کفران نعمت کرنے والے۔
پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ سورۃ المکذبین کا بھی تذکرہ کرتی ہے، ان جھوٹے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور عابد و زاہد انسان بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے جتنی عبادت و طاعت کی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، انسان اپنے مال، اولاد اور ازواج کے خاطر اپنے دین تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بخل یعنی کنجوسی سے بچ کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ طلاق۔ سورۃ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والی عدت، نفقہ اور سکنہ جیسے احکام اس صورت میں آ گئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو ایک طلاق رجعہ دے کر چھوڑ دیں۔ یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جمع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، اسے طلاق ثنا کہا جاتا ہے۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی مطلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہے۔ پہلی کیٹیگری آتی ہے یائس، یعنی ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو۔ دوسری صغیرہ، وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو۔ اور تیسری حاملہ، جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ یہاں پر نفقہ اور سکنہ کے احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں، یعنی نفقہ کا مطلب خرچہ اور سکنہ یعنی رہنے۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تیسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولیت پیدا کر دے گا، اور چوتھی بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کر دے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خوش کتاب نہیں، بلکہ اس میں قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور تربیحات بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کے مستحق ہو گئے۔ آخری آیت میں ارض و سما کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ تحریم۔ سورۃ تحریم مدنی ہے۔ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت آمیز انداز میں عتاب ہوا اور فرمایا گیا، اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا
اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے تحریم کا یہ راز اپنی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ راز افشا کر دیا، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد یہ صورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور یہ کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ صورت کے اختتام پر دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیوی کی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نکاح میں تھی، اور دوسری مثال مومنہ بیوی کی ہے جو فرعون کی زوجہ تھی۔ ان دو مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسب نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔